رگو شیر سے زیادہ بہادر اور ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر میرے گلے میں بازو ڈال کر مجھے غار میں لے گئی۔ رگو تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پر مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ میں جیل توڑ کر بھاگ نکلی تھی۔ میں تم سے اب بھی اس طرح پیار کرتی ہوں کیونکہ تم نے چیتا کے شعلوں سے اس وقت میری جان بچائی تھی جب میں ایک کمزور لڑکی تھی۔ میں نے کہا اور اب تم ایک خونخوار ڈاکو بن چکی ہو۔ وہ کہکا لگا کر بولی اور مجھ سے مہاراشٹر اور سوراشٹر کا بچہ کامتا ہے۔ سدھا کی کلائی کا سانپ میرے سینے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے کہا بھگوان کے لیے اسے دور ہی رکھو۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا بازو میری گردن سے نکال لیا۔ غار میں فرش پر گھاس پھونس بچھا تھا۔ ایک طرف 2-4 کنستر رائفلیں اور بھری ہوئی 3 بوریاں رکھی تھی۔ کونے میں مٹی کے تیل کی لالٹین تھی۔ لکڑی کے 2 بکس گھاس پر پڑے تھے۔ سدھا نے مجھے اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور بولی تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم اتنے دن کہاں رہے؟ کیا اپنے ملک واپس چلے گئے تھے؟ سدھا نگنی پہلے سے زیادہ وحشی اور بے باک ہو گئی تھی اور 303 کی رائفل اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ 2 خنجر اس کی کمر کے ساتھ بندھے تھے۔ چہرہ زیادہ سیاہ اور آنکھیں زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ ہونٹ کھردرے سے ہو گئے تھے۔ اس نے بگو کو آواز دے کر میرے لیے تاڑی منگوائی۔ پھر میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری روداد سنا ڈالی۔ وہ کبھی حیران ہو کر اور کبھی بڑی محبت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کلائی والا سانپ اس کی جیکٹ پر رینگتا ہوا گریبان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سانپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سدھا تمہارا پہلا سانپ تو مر گیا تھا نا، یہ سانپ دوسرا ہے کیا؟ سدھا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے اپنی موٹی جیکٹ پر رینگتے ہوئے سانپ کو انگلی سے چھو کر کہا یہ میرا دوسرا بیٹا ہے، اس کا نام ساہو ہے۔ سدھا نگنی نے سانپ کو اپنی جیکٹ سے اتار کر اپنی گود میں ڈال لیا اور پھر اس نے اپنا مجھے قصہ سنایا کہ وہ سدھا نگنی سے نگنی ڈاکو کیسے بنی۔ بڑودہ اور احمد آباد جیل میں ایک آدمی کو سانپ سے مار ڈالنے کے الزام میں پولیس نے اس پر بے حد تشدد کیا۔ اس کے خون سے سانپ کا اثر زائل ہو چکا تھا کیونکہ اس کا سانپ بیٹا مر چکا تھا اور اس کا دودھ کسی سانپ نے نہیں پیا تھا۔ سدھا نگنی پولیس کے آگے بے بس تھی۔ اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ سدھا کا کوئی والی وارث تو تھا نہیں کہ پیروی کرتا، جس نے جیسا چاہا ویسا اس کے ساتھ سلوک رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک بجلی سی کوند گئی۔ بولی بڑودہ جیل کا جیلر وہ پہلا راکشس تھا جس نے میری عزت لوٹی۔ میں ابھی تک اس سے اس گھنونے فعل کا بدلہ نہیں لے سکی، لیکن میرے دل میں انتقام کا شعلہ روشن ہے۔ میں بہت جلد بڑودہ جا کر اس جیلر سے انتقام لوں گی۔ پھر ایک روز میں نے ایک حوالدار کو خود اپنی مرضی سے رشوت دے کر اپنے فرار پر راضی کر لیا اور یوں ایک رات جیل سے بھاگ نکلی۔ رگھوپتی دیو، اس کے بعد مجھ پر قیامت کے دن اور قیامت کی راتیں گزری۔ میں نے تمہیں جگہ جگہ تلاش کیا لیکن تم کہیں نہ ملے۔ تمہارا خیال اس بدحال اور مفلوق الحال میں بھی میرے دل میں میرے ساتھ ساتھ رہا۔ پھر بہت جلدی میں نے جنگل سے ایک سانپ پکڑ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور یوں میں گھاگرا دریا کے پار والے جنگل کے ایک دیہات میں ناگ دیوی بن کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے سانپ کو میرے سینے سے لپٹا دیکھ کر میری پوجا شروع کر دی، مگر میں ناگ دیوی بن کر اپنی عزت کے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ڈاکو بن جانے کا خیال پرورش پانے لگا۔ جس جنگل میں چھپی ہوئی تھی وہاں کچھ ایسے آدمیوں سے میری ملاقات ہو گئی جو یا تو قتل کر کے بھاگے تھے یا جیل توڑ کر اس جنگل میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ لوگ میرے پجاری بن گئے۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ ملا کر ایک گروہ بنا لیا اور خود ان کی سردار بن گئی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے سردارنی نہیں بلکہ سردار کہہ کر پکارا جائے، کیونکہ میں اصل میں ایک سانپ ہوں جو انسان بن کر عورت کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ ضعیف الاعتقاد لوگ تھے، مجھ پر جان نچھاور کرنے لگے۔ اب میں نے چن چن کر ان لوگوں سے بدلے لینے شروع کر دیے جنہوں نے قید خانے کے زمانے میں مجھ پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے بڑودہ کے جیلر ڈیسائی کو بھی تلاش کیا، مگر وہ چھٹی لے کر مدارس کی طرف نکل گیا تھا۔ مجھے مرد کی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے کئی ایسے مردوں کو خون میں نہلا دیا جو عورتوں پر ظلم کرتے تھے۔ رائفل میرے ہاتھ میں آتی تو میری انگلیاں تھرکنے لگتی اور میں دھڑا دھڑ فائرنگ شروع کر دیتی۔ سدھا نگنی تاڑی سے بھری ہوئی 3 کٹوریاں خالی کر چکی تھی۔ وہ کبھی کہکا لگاتی، کبھی اپنے دشمنوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں جھڑنے لگتی، کبھی میرے گلے میں بازو ڈال کر کہتی رگو تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ تم مجھے دھوکہ دے گئے تھے نا۔ مجھے اس ڈاکو عورت سے خوف آنے لگا تھا۔ اب وہ قاتل بھی تھی، کئی انسانوں کی قاتل، لیکن اس میں کسی قسم کے شک کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مجھ سے وحشیوں کی طرح کا پیار کرتی تھی۔ اس کے پیار میں والہانہ پن، وحشت اور دہشت تھی۔ میں نے کہا سدھا میں خود جیل میں تھا، کیا کرتا؟ بڑودہ ریلوے اسٹیشن سے تمہیں چھوڑ کر بھاگا تو احمد آباد میں پکڑ لیا گیا، کئی ماہ جیل میں پڑا سڑتا رہا،
پھر فرار ہو کر بھاگا تو کشمیر کی طرف نکل گیا۔ میں مجبور ہو گیا تھا سدھا نگنی مسکرائی۔ اس کے ناریل کی طرح سفید دانت اب بھی بڑے خوبصورت اور موتیوں جیسے تھے۔ آنکھیں جو پہلے کیسری رنگ کی ہوا کرتی تھی اب انسانوں کا خون بہانے سے سرخ ہو گئی تھی۔ میرا ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھوں میں تھام کر بولی، رگو تم میرے پتی دیو ہو، میں تمہیں دل سے اپنا پتی مان چکی ہوں۔ تم سب جانتے ہو کہ کس طرح ان لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا، میرے سانپ بیٹے کو مارا۔ اب میں ڈاکو نگنی ہوں، مگر تمہارے لیے وہی سدھا نگنی ہوں جس کو تم نے چیتا کی آگ سے بچایا تھا۔ تم مجھ سے چاہے جیسا بھی سلوک کرو، میں ہمیشہ تم سے محبت ہی کروں گی۔ مگر رگو وہ چپ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دل گداز چمک آ گئی، آواز میں سانپ کی سسکار پیدا ہو گئی۔ کہنے لگی، مگر رگو اب سانپ ساؤ میرا بیٹا ہے، میرے خون میں اس کا زہر مل چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تم میرے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم میرے زہر سے ہلاک ہو جاؤ گے، اور میں بھلا ایسا کبھی گوارا کر سکتی ہوں؟ میں تو کبھی اگر وقت آیا تو دیکھ لینا کہ تم پر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے سدھا نگنی کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ اس وقت مجھے خلوص پیکر اور محبت کی دیوی لگ رہی تھی۔ سدھا نگری اور میں اس وقت تامل زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ سانپ کلائی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولی، رگو میں تم پر جان بھی دیتی ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا سہو بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کے بغیر اور یہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بگو ڈاکو ہمارے لیے تاڑی کا مٹکا لے کر اندر آیا تو سدھا نے اسے گجراتی میں گالی دے کر کہا، لے جاؤ اس ماں کے مٹکے کو، میرا پتی دیو آیا ہے، اس کے لیے ہرن کا گوشت پکاؤ، جاؤ۔ بگو چپکے سے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ سدھا نے مسکرا کر کہا، یہ لوگ مجھے اپنا سردار ہی نہیں بلکہ کالی دیوی کا اوتار بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس دھرتی کے سارے سانپ میرے بیٹے ہیں۔ جو مجھ سے دغا کرے گا میں اس پر سانپ چھوڑ دوں گی۔ میرا سانپ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اسے ڈس کر ہلاک کر دے گا۔ اسی لیے یہ سارے کے سارے خونی قاتل ڈاکو میرے پجاری ہیں اور میرے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سدھا نگنی کا واقعی گروہ کے ڈاکوؤں پر بالکل ایسا ہی اثر تھا جس طرح کسی کرامت والے جوگی کا اپنے پجاریوں پر ہوتا ہے۔ یہ بڑے جابر، خونی اور جرائم پیشہ لوگ تھے، مگر سدھا نگنی کے آگے بھیگی بلی بن کر چلتے پھرتے تھے۔ میری بہت خاطر مدارت کی گئی۔ وہ رات میں نے سدھا نگنی کے پاس بسر کی۔ سدھا نگنی نے مجھے بتایا کہ گھاگرا کے علاقے میں پولیس نے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے گروہ کے ساتھ فرار ہو کر ترائی کے اس جنگل میں آ گئی ہے۔ میں نے سدھا نگنی کو بتایا کہ اخبار میں خبر چھپ چکی ہے کہ وہ گیر کے جنگل میں کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ سدھا نگنی بے اختیار ہنس پڑی۔ پولیس والوں کی تو میں جانی دشمن ہوں، میں ان کے ہاتھ میں آنے والی شیرنی نہیں ہوں۔ وہ مجھے گیر کے جنگل میں ڈھونڈتے پھریں، میں کل اس ترائی سے بھی نکل جاؤں گی۔ اب تم بھی میرے ساتھ رہو گے نہ رگو؟ دیکھو اب مجھے چھوڑ کر نہ جانا رگو، تم میرے پتی دیو ہو۔ اب میں نے اسے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی نورین کے بارے میں بتایا کہ وہ میرے قریبی عزیز ہیں اور پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ انڈین انٹیلیجنس دونوں باپ بیٹی کو اغوا کر کے یہاں لے آئی ہے۔ ڈاکٹر فریدی رکھیل پور قصبے والی انڈین پوسٹ اور اس کی بیٹی گیر کے جنگل کے کنارے پرانے مندر والی انڈین پوسٹ کی تحویل میں ہے، اور میں ان دونوں کو انڈین آرمی کی قید سے نکال کر واپس پاکستان پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ سدھا نگنی ڈاکو کے سیاہ اونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے ہاتھ کو چوم کر بولی، رگو تم میرے پتی دیو ہو، تم جو کچھ بھی کہو میں نے تمہیں من سے قبول کیا ہے۔ اب تمہاری سیوا میرا دھرم ہے، میرا پریم ہے۔ بس مجھے یہ یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ میں تمہاری ضرور مدد کروں گی، لیکن رکھیل پور والی فوجی چوکی پر فوج کی نفری زیادہ ہے، وہاں مشین گنوں کے مورچے بھی لگے ہیں۔ گیر والی چوکی کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ گیر کے جنگل والی چوکی پر صرف 15-20 فوجی ہی تعینات ہیں اور صرف ایک مورچہ اور ایک فیلڈ آفس بینکر ہے۔ سدھا نگنی نے کہا، رکھیل پور والی چوکی کے بارے میں اگر تمہاری اطلاع درست ہے تو اس کی بیٹی کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، بیٹی کو ہم نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے باپ کی نگرانی کڑی کر دی جائے گی اور اس کا فرار مشکل ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم نورین کو پہلے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ایک عورت ہے، وہ زیادہ تشدد برداشت نہیں کر سکے گی۔ سدھا نگنی کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ سانپ کی طرح سسکار کی آواز میں پھنکاری، میں کسی عورت پر مرد کا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے ساتھ اپنے آدمی لے کر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ ایک جوا تھا، مگر میں داؤ لگا دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں اکیلا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ نورین کو نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جا سکوں۔ اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ہم نورین کو نکال لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو دونوں طرف بہت لوگ مریں گے۔
نورین کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ نورین کے فرار کے بعد ڈاکٹر فریدی کو بھی رکھیل پور سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، مگر میں بیک وقت دونوں محاذوں پر نہیں لڑ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے نورین کو پہلے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نورین ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور ایک مدت سے انڈین انٹیلیجنس کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی تھی۔ سدھا نگنی نے دوسرے روز بگو ڈاکو کو بلا کر ضروری ہدایات دیں، اور جب سارے ڈاکو ناشتہ وغیرہ کر چکے تو گھوڑوں پر زینے کس دی گئی۔ ڈاکوؤں نے اپنی بندوقوں کی نالیاں صاف کر کے ان کے چیمبر بھرے، میگزین کے بکس گھوڑوں پر لادے اور 2 ٹکڑیوں میں بٹ کر گیر کے جنگل کے مشرقی کنارے کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ انہیں کس جگہ جا کر مل جانا ہے اور ہمارا انتظار کرنا ہے۔ سدھا نگنی نے مجھے ساتھ لیا اور ہم غار والی کمی گاہ سے روانہ ہو گئے۔ سدھا نگنی نے ایک بڑی پٹاری بھی ساتھ رکھ لی تھی جس میں جنگل کے زہریلے سانپ بند تھے۔ رائفل اس کے کاندھے پر لگی تھی اور میگزین کی پٹی کمر کے ساتھ بندی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا ڈاٹھا باندھ رکھا تھا اور صرف اس کی ناک اور آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ اب اس نے ناک میں کوکا ڈالنا ترک کر رکھا تھا۔ ترائی کے گھنے جنگل سے نکل کر ہم اونچی نیچی چھوٹی ٹیکریوں والے میدان میں آ گئے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر سدھا نگنی نورین کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اسے لے کر ترائی کے جنگل والے غار میں چھپ جائے گی اور میرا انتظار کرے گی، کیونکہ مجھے حملہ شروع ہونے کے بعد واپس رکھیل پور کی طرف بھاگ جانا چاہیے تھا تاکہ مجھے کوئی فوجی دیکھ نہ لے اور میں رکھیل پور کمانڈ آفس میں جا کر کیپٹن سنگھ کے سامنے پیش ہو سکوں اور مجھ پر شک نہ کیا جائے۔ میرے سامنے ڈاکٹر فریدی والا مشن بھی تھا۔ ٹیکریوں والے میدان سے نکل کر ہم گیر کے جنگل کے سامنے آ گئے۔ یہاں ہم سے سدھا نگنی کے دوسرے ڈاکو ساتھی بھی آن ملے۔ ان ڈاکوؤں کی نفری 125 کے قریب تھی۔ سب کے پاس بندوقیں تھیں، رائفلیں اور اسلحہ میگزین موجود تھا۔ ہم گیر کے جنگل میں گھس گئے۔ اس جنگل میں سفر کرتے کرتے دن ڈوب گیا اور جب ہم جنگل کے مشرقی کنارے پر پہنچے تو سامنے گھاس کا میدان تھا اور اس کے پیچھے مندر کے پرانے تالاب والی فوجی چوکی تھی۔ میں نے سدھا کو اس فوجی چوکی کے درختوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں نورین ایک کمرے میں قید ہے۔ سدھا نگنی نے کہا اس وقت شام ہو رہی ہے، ہم حملہ پچھلے پہر کریں گے، لیکن پہلے تمہیں مجھے چل کر یہ جگہ دکھانی ہوگی۔ ڈاکوؤں نے جنگل کے کنارے جھاڑیوں میں بکھر کر ڈیرا لگا لیا۔ کسی نے لالٹین یا آگ نہ جلائی۔ روٹیاں وہ غار والی کمی گاہ سے ہی پکا کر ساتھ لائے تھے۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو سدھا نگنی نے مجھے ساتھ لیا اور پرانے مندر والی فوجی چوکی کی طرف چل پڑی۔ ہم پیدل چل رہے تھے۔ ہم نے اپنے جسموں پر سیاہ پتلی چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ سدھا کا بیٹا سانپ ساہو اس کی کلائی سے لپٹا تھا۔ ایک ریوالور اس نے اپنی پیٹی میں اڑس لیا تھا۔ میں نہتا تھا۔ اونچی اونچی گھاس کے میدان میں آسمان پر کھلے اولین رات کے ستاروں کی روشنی میں مٹیالے مٹیالے لگ رہے تھے۔ ایک کھائی عبور کرنے کے بعد میں سدھا نگنی کو ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے لے آیا۔ یہاں سے مندر والی چوکی زیادہ دور نہیں تھی۔ بینکر اور لنگر خانے کے باہر کی بتیاں روشن ہو چکی تھی۔ درختوں کے نیچے جو نیا کمرہ بنا تھا اور جس میں نورین قید تھی اس کی عقبی دیوار ہماری طرف تھی۔ عقبی دیوار کے کونے پر بھی ایک بلب جل رہا تھا۔ میں نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا سدھا وہ سامنے والی بتی بینکر کی ہے جہاں صوبے دار میجر بیٹھا ہے، اس کے باہر دائیں جانب مشین گن کا مورچہ ہے۔ سامنے والی بتی لنگر خانے کی ہے۔ سب سے پیچھے اور ہمارے قریب جو دیوار پر بلب جل رہا ہے اس کی جگہ میری رشتہ دار نورین قید ہے۔ سدھا نگنی کی سانپ جیسی آنکھیں اندھیرے میں بھی بڑے اعتماد سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پوچھا اس کمرے کے باہر کتنے سپاہی پہرا دے رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ کمرے کا دروازہ دوسری جانب ہے اور دروازے کے باہر 2 سنتری ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کہیں مشین گن نہیں لگی۔ میرے مشاہدے کے مطابق تو کسی دوسری جگہ مشین گن پوسٹ نہیں ہے۔ سدھا نگنی مسکرا دی اور اگر دوسری مشین گن نکل آئی تو میرے سارے آدمیوں کو بھون کر رکھ دے گی، مگر رگھو تم میرے سوامی ہو، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ مجھے واپس لے آئی۔ گھاس کے میدان میں سے گزرتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ ایک گولی چلائے بغیر اس چوکی کو فتح کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ وہ بولی رگھو یہ جگہ رکھیل پور والی بڑی فوجی چوکی سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں گولیاں چلیں تو وہاں تک ان دھماکوں کی آواز ضرور پہنچے گی اور صوبے دار میجر بھی پیچھے اطلاع کر دے گا کہ چوکی پر حملہ ہوا ہے۔ وہاں سے بھاری کمک پہنچ جائے گی اور ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ سدھا نگنی ایک انتہائی تجربہ کار جرنیل کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس نکتے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے پوچھا پھر تم اپنا گروہ ساتھ کیوں لے آئی ہو؟ سدھا بولی میرا خیال تھا کہ یہ چوکی رکھیل پور کمانڈ پوسٹ سے زیادہ دور ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اچانک حملہ کرنے سے ہماری نورین کو نکالتے نکالتے رکھیل پور سے فوج کے دستے یہاں پہنچ جائیں گے۔ میں اسی مقصد کے لیے اپنے وفادار سانپوں کی پٹاری ساتھ لائی ہوں۔ سدھا نگنی نے مجھے اپنا سارا منصوبہ سمجھایا۔ گیر کے جنگل میں داخل ہوتے ہی رات گہری ہو گئی تھی۔
डाकू अंधेरे में दरख्तों के दरमियान पड़े थे। किसी जगह मोमबत्ती की रोशनी भी नहीं हो रही थी। बग्गू डाकू अंधेरे में से निकल कर आ गया। सुधा नगनी ने उसे हाथ के इशारे से वापस अपने पैरे पर जाने को कहा और अपने घोड़े पर बंधी सांपों की पिटारी लेकर मेरे पास बैठ गई। उसने अपनी जैकेट की जेब में से एक रुमाल निकालकर इसे मेरे बाजू पर रगड़ा और फिर सांपों की पिटारी का ढकना उठाकर इसे अंदर डाल दिया। अंधेरे में मुझे सांपों की फुनकार की आवाजें सुनाई दी। सुधा नगनी ने रुमाल बाहर निकाला और पटारी बंद करके बोली, अब इन सांपों ने तुम्हारे जिस्म की बू ले ली है। इस रुमाल में मेरे जिस्म की बू भी शामिल है। अब ये सांप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इन्हें मेरे गिरोह के सारे आदमियों की बू का भी पता है। ये आदमखोर सांप है। सांप आदमी को इस वक्त तक नहीं डसता जब तक कि आदमी उस पर हमला न करे, लेकिन इन सांपों को मैंने खास तरबियत दे रखी है। ये इंसान के दुश्मन है और इसकी बू पर लपकते हैं और इसे डस कर हलाक न कर दें जब तक चैन नहीं लेते। इन्हें सिवाय मेरे आदमी और अब तुम्हारे हर इंसान के खून की प्यास रहती है। जो काम मेरे साथियों की राइफलों ने करना था, अब वो ये काम मेरे वफादार सांप साथी करेंगे। अब तुम मेरे साथ आओ। मुझे सुधा की इस सांपों वाली स्कीम पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन मैं इसके आगे इनकार भी तो नहीं कर सकता था। इलावा अजी मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं खामोशी से इसके साथ चल दिया। इस बार जब हम रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची हाथी छपवा घास वाला मैदान अबूर कर रहे थे तो हमारे साथ सांपों की पिटारी भी थी, जिसमें इंतहाई मोहलक 12 आदमखोर सांप थे। मैदान में चलते चलते आखिर हम इस जगह पहुंच गए जहां बैठकर मैंने सुधा को इंडियन आर्मी की चौकी और नौरीन के क्वार्टर का मुशाहिदा कराया था। आर्मी पोस्ट की बत्तियां इसी तरह रोशन थी। किसी संतरी की आवाज रात के सुकूत में उभरी। वो अपने किसी साथी को पुकार रहा था। सुधा ने सांपों की पिटारी घास पर रख दी। वो आलती पालती मार कर बैठ गई। उसने सांपों की पिटारी को खोला तो 12 के 12 सांप फुंकारने लगे। शायद उन्हें कुछ फासले पर पोस्ट के 15-16 फौजियों के खून की बू आ रही थी। सुधा बोली, अब मेरे सांपों ने फौजियों की बू पा ली है। अब ये इन्हें डसने को बेताब हैं। उसने सांप की पिटारी हाथों में उठा ली। उसका रुख फौजी पोस्ट की तरफ किया और उन्हें अंधेरे में घास पर उलट दिया। सांप घास में कहीं गायब हो गए। सुधा ने कहा, अब ये सांप इंसानों की बू पर उन फौजियों के पास पहुंच जाएंगे जो पोस्ट पर मौजूद हैं। हो सकता है उनमें से कुछ मारे भी जाएं, लेकिन ये किसी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये इंसान का खून पीने में बड़े वहशी हैं। ये चाहे खुद मर जाएं, लेकिन फौजियों को डस कर इनके खून के चंद कतरे पीने में जरूर कामयाब होंगे। मैंने कतरे परेशान होकर कहा, फिर तो ये नौरीन को भी डस लेंगे। सुधा बोली, नौरीन के कमरे का दरवाजा रात को बंद होगा। ये बाहर वाले फौजियों को ही डस सकेंगे, बंद कमरे में दाखिल नहीं होंगे। सुधा के पास उसकी 303 की राइफल मौजूद थी। नौरीन को डसने के एहतमाल का ख्याल उसे भी नहीं आया था। जवाब तो इसके पास मौजूद था, मगर वो परेशान सी हो गई। बोली, भगवान न करे कि तुम्हारी नौरीन के क्वार्टर का दरवाजा खुला हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम इस घास में छुपे रहना, मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि मैं सुधा नगनी को रोकूं, वो एक चीते की तरह छलांग लगाकर मेरी नजरों से गायब हो चुकी थी। मैं अंधेरी रात में कुछ फासले पर लगे अब उस बल्ब को तक रहा था जो नौरीन के क्वार्टर की दीवार के अकब में जल रहा था। सुधा नगनी इस तरफ घूम गई थी। मुझे मालूम था कि चूंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए जिन फौजियों की ड्यूटी नहीं होगी वो और सूबेदार मेजर बैरक के बाहर ही कैंप कार्टों पर सो रहे होंगे। खुदा न करे कि नौरीन को क्वार्टर के दरवाजे में सलाखें लगी हों, फिर तो ये आदमखोर सांप सलाखों में से अंदर चले जाएंगे। मैं दिल ही दिल में नौरीन की जिंदगी के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगा। मैं हमतन गोश था। एक मरग आलूद सन्नाटा चारों तरफ तारी था। किसी वक्त दूर जंगल की जानिब से किसी अजीब व गरीब जानवर के बोलने की आवाज आ जाती थी। खुदा जाने थोड़ी देर बाद फौज की चौकी की तरफ क्या होने वाला था। सांप सोए हुए फौजियों को डस कर पैरे पर खड़े संतरियों की तरफ बढ़े और उन्होंने रोशनी में सांपों को देख लिया तो वो गोली चला देंगे। सुधा नगनी ने जवाबी फायर किया तो वहां शोर मच जाएगा और नौरीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोई वाज़ेह तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही थी। बहरहाल कुछ न कुछ तो होने वाला था। मुझे अपने दिल के धड़कने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सांपों और सुधा नगनी को गए 10-12 मिनट गुजर चुके थे। फिर अचानक चौकी की तरफ से एक चीख की बुलंद आवाज हुई। उसके साथ ही फायर का धमाका हुआ। उसके जवाब में 3 फायर हुए और फिर सन्नाटा तारी हो गया। यह सन्नाटा गोलियों के धमाकों से ज्यादा दहशतनाक था। न जाने वहां क्या हो चुका था। मैं उधर जा भी नहीं सकता था कि अगर कोई फौजी मुझे वहां देख लेता तो मैं वापस कैप्टन सिंह के पास नहीं जा सकता था। मैं अपनी जगह दुबका बैठा रहा। सांपों की खाली पटारी मेरे पास ही पड़ी थी। पोस्ट की जानिब से मशीन गन चलने की आवाज नहीं आई थी और दोबारा राइफल का फायर भी नहीं हुआ था, जिसका मतलब यही था कि सांपों ने अपना काम कर दिया था। मेरा दिल इस खौफ से लर्ज रहा था कि कहीं सांपों ने नौरीन को भी न डस लिया हो। फुनकारों की आवाज आई। मैं पीछे हट गया।
ستاروں کی پھیکی روشنی میں مجھے کچھ سانپ تیزی سے گھاس پر رینگتے نظر آئے۔ وہ پٹاری میں گھس گئے۔ سانپ اپنا مشن پورا کر کے واپس آ رہے تھے۔ میری آنکھیں نورین کے کوارٹر کی طرف لگی ہوئی تھی۔ عقبی دیوار والا بلب اسی طرح روشن تھا۔ وہاں ایک مہیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر مجھے دو انسانی سائے بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ سائے قریب آئے تو میں نے سدھا کو پہچان لیا۔ اس کے ساتھ بھی ایک دبلی پتلی لڑکی تھی جو جھکی جھکی بھاگ رہی تھی۔ میری جان میں جان آئی، یہ یقیناً نورین ہی تھی۔